7 मई 2016। آج 7 مئی 2020 بابا کی شہادت کو 4 سال ہو گئے۔ میرے بابا شہید سید خرم زکی ایک جرنلسٹ تھے، بلاگر تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2016 میں تو 16 تک ان کو کافی تھریٹس آنا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلی تھریٹ 2011 میں آئی، جس میں انہوں نے اپنے فیملی والوں کو، اپنے قریبی دوستوں کو آگاہ کیا کہ اب مجھے تھریٹس آ رہی ہیں اور شاید میں اب نہ بچوں۔ تو ہم لوگ پہلے سے بھی تھوڑا سا مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ بابا کو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ وقت آتا ہے تو ایک دم بھی ایسا نہیں لگتا کہ حقیقت میں جو بابا بول رہے تھے کہ ان کو تھریٹس آ رہی ہیں وہ باقی میں کوئی ان کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، وہ اپنی جان کھو بیٹھیں گے۔ میں سب سے بڑی ان کی بیٹی ہوں اور ایک ہی بیٹی ہوں، تو ہم لوگ کھیلتے بھی تھے بہت، وی یوزڈ ٹو ہیو سو مچ فن۔ میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے۔ تب علی وغیرہ اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، چھوٹے تھے، تو وہ زیادہ تر میرے ساتھ ہی ہوتے تھے، پر آتے بھی تھے۔ ہم لوگ بہت گھومنے بھی جاتے تھے، مطلب بابا کو ٹریولنگ وغیرہ، ایڈونچر، وہ ہم لوگ سبھی، ہماری ساری فیملی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی کیس کی اپڈیٹ کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہیڈ آف کرائم ڈیسک ضلع حیدر سے۔ 4 سال پہلے یہ مرڈر ہوا تھا۔ خرم زکی جو کہ ایک ایکٹیوسٹ تھے اور مشہور آدمی تھے کراچی کے، سر سید تھانے کی حدود میں یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا، جہاں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے انہیں ہٹ کیا تھا۔ 9mm پسٹل تھی جس سے فائر کیے گئے تھے، اور 5 گولیاں ان کو، جو کہ ابتدائی رپورٹ آئی تھی پوسٹ مارٹم کی، اس میں بتایا گیا تھا کہ 5 گولیاں جسم کے مختلف حصے میں ان کے لگی ہیں۔ تو اس کے بعد فیملی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک GIT بنائی گئی جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، لیکن کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ ملزمان تک جو ہے تفتیشی حکام جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ 4 سال ہو گئے اب تک جو ہے ملزمان آزاد ہیں، اور کیس جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا ہے۔ یہ کیس جو ابھی ہماری جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کیس جو ہے وہ A کلاس کر دیا گیا۔ خرم زکی کے نام سے کوئی بھی سڑک منسوخ کر دینا بہت آسان ہے، بنسبت اس کے کہ ان کے لواحقین کو انصاف اور قاتلوں کو سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری جانب سے اور ٹیم شہید خرم زکی کی جانب سے السلام علیکم۔ آج 7 مئی، وہ دن کہ جب ہم شہید خرم زکی بھائی کی 4تھی برسی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ٹیم شہید خرم زکی بھائی کی جانب سے اس برسی کا انعقاد کیا گیا ہے، کیونکہ حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم آپ تمام لوگوں کے ساتھ باقاعدہ طور پہ امام بارگاہ کے اندر مجلس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا مگر شہید خرم زکی بھائی کے میسج کو کنوے کرتے ہوئے اور ان کے مقصد کو آگے لے کے چلتے ہوئے، کہ جو ان کا مقصد انسانیت کی خدمت اور جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فلسفہ تھا، جو کربلا کا مقصد تھا، جو وہاں کا نظریہ تھا، اس کو لیتے ہوئے چلتے ہوئے ان کا مقصد تھا، تو اسی مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹیم شہید خرم زکی نے آج 4تھی برسی کے ان کی موقع پر ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس مجلس عزا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شہید خرم زکی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کالعدم تنظیموں کے آگے اور انسانیت کے دشمنوں کے آگے اور تکفیریوں کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے ہوئے سر کو کٹانا بہتر سمجھا،
اور سنت کربلا پر عمل کرتے ہوئے 7 مئی 2016 کو جام شہادت نوش کیا. یہ شہید خرم زکی وہ شہید ہیں کہ جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ موت میں رکھ دی ایسی میرے مولا نے کشش کہ باقی رہتی نہیں مومن کے کوئی دل میں خلش. اور کب ڈرا پائی ہے حسینیوں کو یہ دھماکوں اور فائرنگوں کی تپش، روک سکتی نہیں حق سے ہمیں کوئی سازش. کربلا والوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ارے ہم علی والے ہیں مننے سے نہیں ڈرتے ہیں. وہ شہیدوں کو سلام، شہید خرم زکی بھائی کو سلام. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے اس دنیا کو خلق کیا، جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، جو ہم سب کا مالک ہے. اسی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینا چاہوں گا قاری فدا حسین کو، وہ آئیں اور ہم سب کو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم قم میں پلایا تھا علی نے اپنے ہاتھوں سے ولا کا دل میں سجا کر وہ جام رکھا ہے اور اب کوئی گرا نہیں سکتا مجھے زمانے میں مجھے علی کی ولایت نے تھام رکھا ہے. اسی کے ساتھ سوز خوانی کے لیے دعوت دینا چاہوں گا آن رضوی صاحب کو. احمد مختار مر گئے دین رسول پاک کے سردار مر گئے. ارے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے. روئی جو بیبیاں تو پسر پیٹنے لگے. عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے. روئی جو بیبیاں تو پسر پیٹنے لگے. عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے. زخمی ہوئے جو غیدر لہجہ پرسکون بولے گا عاشقوں کا جنون بولے گا اور صاحب عصر کی عدالت میں سبت جعفر کا خون بولے گا. اسی کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا شہید استاد پروفیسر سبت جعفر زیدی صاحب کے فرزند ابو ذر زیدی بھائی کو کہ وہ آئیں اور
बारगाह सैयद الشهداء में सलाम का हदिया पेश करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद. आप तमाम हज़रात को इस अजीम नुकसान पर ताज़ियत पेश करता हूँ. तामिल में सलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम. था चौथा सने हिजरी शाबां की सोयम, हुई तब से जारी अज़ाए हुसैन. हुआ सिलसिला मजलिसे शह का कायम कि जिस वक्त दुनिया में आए हुसैन. विलादत के मौके पर फितरुस को बख्शा, शहादत के मैदान में गुर को अमादी. विलादत के मौके पर फितरुस को बख्शा, शहादत के मैदान में गुर को अमादी. शिफा और शफात उसी का मुकद्दर के जिसको गले से लगाए हुसैन. शिफा और शफात उसी का मुकद्दर के जिसको गले से लगाए हुसैन. जो मक़तल में आदा को दे दावते हक, दुआ ज़ेर खंजर पे उम्मते जद. जो मक़तल में आदा को दे दावते हक, दुआ ज़ेर खंजर पे उम्मते जद. जो कारी हो कुरान का नूर के सिना पर, है कौन और ऐसा सिवाए हुसैन. भरे घर की रौनक शबीहे पैगंबर, वो ज़ैनब का नूर नजर शेख का दिलबर. भरे घर की रौनक शबीहे पैगंबर, वो ज़ैनब का नूर नजर शेख का दिलबर. हुआ एक नया हशर खैमे में बरपा, जो लाशे जवान घर में लाए हुसैन. था बेशीर का खून शहीदी के रुख पर, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते. किसी ने न पहचाना शाह उमम को, जो असगर को दफना के आए हुसैन. हाय हुसैना वाए हुसैन. इन तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए सूरह फातिहा. अब बिलखुसूस शहीद खुर्रम ज़की, अमजद फरीद साबरी, उस्ताद शहीद सब्ज़ जाफ़र ज़ैदी साहब, प्रोफेसर तक़ियुद्दीन नक़वी साहब और जुनैद जमशेद साहब को भी इसमें शामिल करना चाहिए. मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, जो हक पर डट गया उसी लश्करे कलील से हूँ. मैं यूं ही दस्तो गिरेबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ.
اور اسی دلیل سے گفتگو کرتے ہیں, بڑے مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا, بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو کہ جو پاکستان میں شیعت کا ایک طریقے سے چہرہ ہے, اور جنہوں نے جب بھی کوئی شیعت پر, ملت پر کوئی بھی آفت آئی, ہمیشہ ہم نے ان کو عوام کے درمیان پایا, ہمیشہ ہم نے ان کو اپنے درمیان پایا. جب بھی ملت کو کسی مشکل کا سامنا ہوا, علامہ امین شہیدی صاحب, مولانا امین شہیدی صاحب سب سے پہلے ہمیں صفحے اول میں نظر آئے. اب میں دعوت خطاب دوں گا مولانا امین شہیدی صاحب کو کہ وہ آج کی مجلس عزا سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ خاص لوگوں کی خاص خصوصیات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان میں من المؤمنین رجال, کچھ بڑے بڑے مرد ہیں. مرد رجل کو کہتے ہیں. رجل عربی میں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجال رجل کی جمع ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ رجال ہیں صدقو, جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے جو کچھ اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. صدقو ما عاہد اللہ علیہ. اور انہی مومنین میں سے فمنہم من قضا نحبہ, کچھ ایسے ہیں جن کے وعدے کے سچ کرنے کا ٹائم آ گیا اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. ومنہم من ینتظر, اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں تاکہ وقت آئے اور وہ اپنا وعدہ سچ کر دکھائے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. ہم نے طول تاریخ تشیع میں بہت عظیم ہستیاں کربلا کے راہ میں, ائمہ اطہار علیہ السلام کی راہ میں اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں اترتے ہوئے انہیں دیکھا ہے, اور آخری وقت تک اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج ہم جس شہید کی یاد منانے جا رہے ہیں, اگرچہ ان کی شہادت کو 4 سال گزر چکے ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ 4 سال گزرے ہیں. لگتا یہی ہے کہ وہ اب بھی ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں, ہمارے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. ان کی زندگی کو ہم اپنے درمیان اب بھی محسوس کرتے ہیں. جب ان کے دوست, ان کے جانثار, ان کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا ذکر, ان کے کارنامے, ان کی زندگی کے نشیب و فراز, ساری چیزیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں, اور ان کی یاد ان کے دوستوں کے اندر, ان کے چاہنے والوں کے اندر ایک نیا ولولہ, عقیدت, محبت اور کچھ کر گزرنے کا عزم پیدا کر دیتے ہیں. ان کی یادیں ایسی یادیں ہیں. شہید خرم ذکی ہماری معاصر تاریخ میں نوجوانوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی تقلیدی نہیں گزاری, شعوری گزاری ہے.
تقلیدی زندگی یہ ہے کہ آپ اچھے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو آپ نے اچھا بن کے دکھایا، مذہبی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو مذہبی زندگی گزاری، جیسے ماں باپ تھے، جیسے رشتہ دار تھے، جیسے آپ کا ماحول تھا، ویسے آپ نے اپنی زندگی گزار لی۔ لیکن شعوری زندگی یہ ہے کہ انسان اس اپنے ارد گرد کے ماحول کی قید سے نکل کر عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے، شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے، تفکر کو بروئے کار لاتے ہوئے، حقائق کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں زندگی کا وہ رستہ چن لے جو رستہ عقل و شعور کے مطابق بھی ہے اور قرآن اور سنت کا حکم بھی ہے۔ عام طور پر ہماری زندگیوں میں پہلی صورت تو نظر آتی ہے، دوسری صورت کم نظر آتی ہے۔ شہید خرم زکی نے اپنی زندگی کے لیے جس رستے کا انتخاب کیا وہ شعور کی بنیاد پر کیا، سوچ کر کیا، جان کر کیا، تحقیق کر کے کیا، ان علم کیا، یعنی علم کے ساتھ کیا، جانتے بوجھتے کیا۔ ایک ایسا شخص جو کسی دیوبندی گھرانے میں جنم لے، دیوبندی ماں باپ کے سائے میں پلے بڑھے اور اس کے بعد تحقیق کی دنیا میں قدم رکھے، پڑھے، سوچے، تفکر کرے، تعقل کرے، کتابوں کی چھانٹی کرے، ہر کتاب پڑھے، جبکہ ان کتابوں کو پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، جبکہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، جبکہ وہ کسی خالص علمی، مذہبی، فکری اور متون عربی سے آشنا گھرانے کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والا نوجوان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن میں، احادیث کی کتابوں میں، کلامی کتابوں میں، نظریات پر مبنی لکھی گئی کتابوں میں غور و فکر کرنا، سوچنا، پڑھنا اور اس کے بعد اس پر بحث کرنا، پھر ایک عقلی نتیجے تک پہنچنا اور نتیجے تک پہنچنے کے بعد پھر کیلکولیٹ کر کے دیکھنے کے بعد درست رستے کا انتخاب کرنا، یہ سارے کا سارا سفر ایک شعوری سفر ہے، فکری سفر ہے، نظریاتی سفر ہے، اور ایسا فکری، شعوری اور نظریاتی سفر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم تقلیدی مسلمان ہیں، لیکن خرم زکی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تقلیدی مسلمان نہیں ہے۔ اس نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ میں تحقیق کی بنیاد پر آیا ہوں اور جس رستے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ تحقیق کے نتیجے میں ایک نقطے تک پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس نظریے کو خود اپنے آپ پر بھی امپلیمنٹ کیا اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کو بھی متاثر کیا، ہر ایک کو سوچنے کی دعوت دی اور سوچنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ سوچ کے دروازے کھولے، ان کے سامنے دلائل کے انبار لگائے، اور اس طرح سے جوانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی جو اگر خرم زکی جیسا شخص نہ ہوتا تو کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ خرم زکی کی زندگی کے نشیب و فراز آپ دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے جس طرح سے گفتگو کی ہے، جس طرح سے مختلف موضوعات پر زبان کھولی ہے اور دلائل قائم کیے ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ ایک کہنہ مشق مدرسے کا ایسا استاد ہے جس کی گرفت احادیث کے متون پر بھی ہے اور ان کے پس منظر پر بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات ودیعت کر رکھی تھیں اور ان خصوصیات سے اس انسان نے بھرپور استفادہ کیا۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جب اس طرح سے اپنے نظریات میں چینجنگ لاتا ہے، شعور کے اس سفر میں ارتقاء کی طرف جاتے ہوئے، تو اس چینجنگ سے خود اس کی زندگی تو تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مجبور نہیں کرتا۔
لیکن آج کے ایک ایسے دور میں جب گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان کے اندر تشیع کے حوالے سے استعمار کی ایک بھرپور مہم چل رہی تھی، عالمی طاقتوں کی ایک بھرپور مہم چل رہی تھی، مرجعیت کے خلاف، تشیع کی اساس کے خلاف، تشیع کی رسومات کے خلاف، تشیع کے عقائد کے خلاف، پروپیگنڈے، جھوٹ، کردار کشی، اور پھر ان تمام کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگز، بم دھماکے اور دینی مذہبی مراکز کو نشانہ بنانا، ایک ایسے دور میں جس کو آپ گھٹن کا دور کہتے ہیں، ایک ایسے دور میں جس کو آپ جبر کا دور کہتے ہیں، ایک ایسا دور جس کو آپ ظلم، بربریت اور درندگی کا دور کہتے ہیں، ایک ایسے دور میں ایک شخص ایک بڑے اجتماع سے کٹے اور شعور کے نتیجے میں کٹے، اپنی تحقیق کے نتیجے میں کٹے، اور آئے ایک ایسی اقلیت کے ساتھ جڑ جائے جو تمام عالم میں دشمنوں کے تیروں کے نشانے پر آئے۔ ایسا آدمی کبھی بھی مادی سفر نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کا معنوی سفر ہوتا ہے۔ معنوی سفر میں ہمیشہ انسان یہی دیکھتا ہے کہ اس سفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مادی سفر میں زندگی کے فوائد دیکھتا ہے، معنوی سفر میں یہ دیکھتا ہے کہ میری روح کی ارتقاء کس میں ہے، میری سوچ اور فکر کی ارتقاء کس میں ہے۔ لہٰذا ایک ایسے دور میں جب شیعہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہوئے گھبراتے تھے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک ایسا دور جب اہل تشیع کے ڈاکٹرز، پروفیشنلز مختلف علاقوں میں اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ پر اپنا نام لکھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایک ایسے دور میں جب پاکستان سے یورپ اور امریکہ کی طرف ہجرت کا سفر، ہجرت کی مہم بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ایک ایسے دور میں جب معاشرے کی پڑھی لکھی کریم اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا طبقہ بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کسی طرح سے پاکستان سے نکلنے کا اور یورپ میں، مغربی دنیا میں آباد ہونے کا کوئی ایسا موقع فراہم ہو۔ ایک ایسا دور جب وہ لوگ بھی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس جبر اور تشدد کا فائدہ اٹھا کر اپنے نام کے ساتھ شیعیت کا لیبل لگا کر کسی مغربی سفارت خانے سے ویزا لینے کے لیے شب و روز ایک کرتا اور ویزا لے کے باہر جانے کو اپنی معراج سمجھتا۔ ایک ایسے دور میں خرم زکی جیسا نظریاتی شخص، با ایمان شخص اٹھے اپنی جگہ سے، تحقیق کرے، پھر اس مکتب کا انتخاب کرے جو طول تاریخ میں مظلومیت کا مکتب رہا ہے، اس مکتب کو اپنائے، اور پھر صرف اپنائے نہیں بلکہ اپنانے کے بعد اپنے ارد گرد جوانوں کا ایک ایسا لشکر تیار کرے، ایک ایسی کھیپ تیار کرے جو انہی نظریات کو فالو کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کو تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بجائے اس کے کہ اس کو اپنے باہر جا کر مادی فوائد کے حصول کا ذریعہ بنائے، اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے جبر کے خلاف آواز اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، درندگی کے خلاف آواز اٹھائے، فرقواریت کے خلاف آواز اٹھائے، تکفیریت کے خلاف آواز اٹھائے، دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائے، شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائے، طالبانیت کے خلاف آواز اٹھائے، داعشیت کے خلاف آواز اٹھائے، سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کھلے عام آواز اٹھائے، اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہ کرے، جہاں جہاں کوئی ظلم ہو وہاں پر فزیکلی خود پہنچ جائے اور ظلم کے خلاف صف اول میں کھڑے ہو کر مظلوم کی حمایت کا پرچم ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو متوجہ کرے۔ ایسا شخص عام شخص نہیں ہوتا، یہ غیر معمولی انسان ہوتا ہے، اور خرم زکی نے اپنی اس مختصر زندگی میں اپنے غیر معمولی ہونے کو ثابت کیا ہے۔ لہٰذا میں بھی شاہد ہوں، آپ
میں سے بھی بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ شہید خرم زکی نے جہاں جہاں کوئی ظلم کی آواز اٹھی اس آواز کے مقابلے میں ڈھال بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اس لیے اگر دہشت گردی اندرون سندھ میں ہوئی تو وہ پہنچ گئے، جبکہ ان کا منصب نہیں تھا، ان کی ذمہ داری نہیں تھی. عام معاشرتی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے ان کے سر پر کوئی امامہ نہیں تھا، وہ کسی جماعت کسی تنظیم کے لیڈر نہیں تھے، لیکن مظلوم کی حمایت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا کسی تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہے، ایمان کی ذمہ داری ہے، شعور کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے کہیں پر بھی ہو، کوئٹہ کے حوادث میں اکثر ہم نے دیکھا کہ جب کبھی کوئٹہ میں کوئی واقعہ ہوا سب سے پہلے پہنچنے والوں میں خرم زکی کا نام نظر آتا ہے. کراچی میں کہیں پر کوئی واقعہ ہوا سب سے پہلے پہنچ کر آواز اٹھانے والوں میں خرم زکی کا نام نظر آتا ہے. صرف وہیں پر نہیں، لاہور میں کہیں پر کوئی آواز اٹھانی ہے، خرم زکی بائی روڈ سفر کر کے جیب خالی ہونے کے باوجود وہاں پر پہنچ کر آواز اٹھانے کو اپنی شرعی، دینی، عقلی، شعوری اور سماجی ذمہ داری سمجھتا ہے. اگر اسلام آباد میں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی بربریت ہوتی ہے، کوئی درندگی ہوتی ہے، کوئی تکفیریت جنم لیتی ہے، تو اسلام آباد والوں سے پہلے اسلام آباد پہنچ کر ان مظلوموں کی حمایت میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹی خصوصیات نہیں ہے اور نہ ہی یہ خصوصیات ہر ایک میں ہوتی ہیں. شہید خرم زکی نے اپنی اس مختصر سی حیات میں یہ ثابت کیا ہے کہ ایک با مقصد زندگی کیسے ہوتی ہے، ایک نظریاتی زندگی کیسے ہوتی ہے، دشمن شناسی کیسے ہوتی ہے. کبھی بھی خرم زکی نے اندرونی اختلافات میں اپنا حصہ نہیں ڈالا. فلان پارٹی، فلان گروپ، فلان قائد، فلان نہیں، ان چیزوں میں حصہ نہیں ڈالا. حصہ کہاں پر ڈالا؟ جہاں پر مجموعی طور پر نظریے کو، مکتب کو، دین کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آفاقی تعلیمات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، وہاں پر سر فہرست نظر آئے اور بغیر کسی پارٹی کے امتیاز کے ہر اس جگہ نظر آئے جہاں پر کوئی مظلوم تھا. یہ خصوصیات چھوٹی خصوصیات نہیں ہیں، بہت بڑی خصوصیات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شہید خرم زکی کے خون کی تاثیر بھی ایسی تھی. جو شخص نظریاتی حوالے سے اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو پھر اپنی موت کا غم نہیں ہوتا ہے، اس کو اس موت کی آرزو ہوتی ہے جو موت اس کو اللہ سے جا کر ملا سکے. اگرچہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جیسے ہم سب کے ہوتے ہیں، لیکن اس نے کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر کر کے اپنے مقصد سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کی. یہ اس کا امتیازی خاصیت ہے اس کی کہ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. نہیں، وہ جس اللہ پر یقین رکھتا تھا اس اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے ہر دوسری چیز وہ بھلا دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ صرف خود نہیں نکلا بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت تھی وہاں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر نکلا. اور یہ وہی سیرت ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنائی تھی. یہ کوئی چھوٹی خصوصیت نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑی روح چاہیے، بہت بڑا ایمان چاہیے، بہت بڑی سوچ چاہیے اور اسلام کی آفاقیت کا ایک ایسا مطالعہ چاہیے جس کے نتیجے میں انسان ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. شہید خرم زکی نے اپنے آپ کو ان قیود سے، ان زنجیروں سے آزاد کر رکھا تھا. یہی آزادی تھی اس کی کہ اس نے اس طرح سے عملی زندگی میں قدم رکھا. ورنہ آپ دیکھیے اب بھی کراچی کو حیدرآباد کی فکر نہیں ہے، حیدرآباد کو سکھر کی فکر نہیں ہے، سکھر کو بہاولپور کی فکر نہیں ہے، بہاولپور کو ملتان کی فکر نہیں ہے. آگے بڑھتے چلے جائیں. ہر شخص اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد، اپنے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے، دوسرے کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ مومن کی خصوصیت یہ نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جس کو بقول اقبال کے چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. جب
دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایک انسان کو تکلیف پہنچے اور اس کی خبر دوسرے کونے میں کسی مومن کو پہنچے تو اس تکلیف کو وہ دوسرے کونے میں رہتے ہوئے محسوس کرے اور اپنے اندر اس درد کو فیل کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نظریاتی شیعہ کو دیکھتے ہیں تو نظریاتی شیعہ کے لیے پاکستان اور عراق میں کوئی فرق نہیں ہے، نظریاتی شیعہ کے لیے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ یا پاراچنار میں کوئی فرق نہیں ہے، نظریاتی شیعہ کے لیے نائجیریا، افغانستان، کشمیر، سری نگر یا کراچی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں عدل ہے اس کو محبوب ہے، جہاں ظلم ہے اس کی نگاہ میں منفور ہے۔ یہ نظریات کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم دوسرے اہل ایمان کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو کہیں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل کو دور کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے وہ واقعی اپنے حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے، خنزیر بھی جیتا ہے، چوہا بھی جیتا ہے، بلی بھی جیتی ہے اور باقی تمام حشرات بھی جیتے ہیں، صرف اپنے لیے۔ صرف اپنے لیے جینے کا مطلب انسان ہونا نہیں ہے، مسلمان ہونا نہیں ہے، با ایمان ہونا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا مطلب یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی گزارنا اور اس مخلوق کو آسائش پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا۔ روزہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، یہ جو جہاد ہے، جہاد ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ تقوی کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے۔ اور جب کبھی کسی قوم کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے تو پھر اس قوم کے اندر کربلائیں بھی جنم لیتی ہیں، اس قوم کے اندر بدر کی فضا بھی جنم لیتی ہے، اس قوم کے اندر حزب اللہیں بنتی ہیں، اس قوم کے اندر ایسے جوان پیدا ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں چپل ہوں لیکن ان کی طاقت اتنی ہو کہ دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں ان کے ایک نعرے سے زلزلہ برپا ہو جائے۔ اس کی مثالیں آج کی دنیا میں بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ یمنی جوانوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ پر ایقان، یقین۔ ان کے پاس کیا ہے؟ تمام دنیا کا محاصرہ۔ ان کے پاس کیا ہے؟ شب و روز ان پر گرتے ہوئے بم۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 5-6 سالوں سے مسلسل اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے من حیث القوم۔ یہی کیفیت آپ کو نائجیریا میں نظر آتی ہے، یہی کیفیت آپ کو ایران میں نظر آتی ہے۔ جس قوم نے مکتب کو اس کی روح کے مطابق سمجھا، اس قوم میں انفرادی زندگی میں بھی آپ کو اس کے مظاہر نظر آتے ہیں اور اس قوم کی اجتماعی زندگی میں بھی آپ کو اس طرح کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی تربیت یافتہ قوم نے گزشتہ 41 سالوں میں تمام دنیا کی تمام تر پابندیوں کے باوجود آج بھی دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کی طاقتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہی یقین جب ایک قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو اس قوم کو اللہ سربلند کر دیتا ہے، اور یہی یقین جب قوم کے کسی فرد میں پیدا ہو جائے تو وہ فرد اپنے ارد گرد کے معاشرے کو متاثر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر وہ مقام دیتا ہے جس مقام کو اللہ اپنے اولیاء کے لیے پسند فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات کیسی ذات ہے۔ امیر المؤمنین کی ذات کائنات میں انمول ذات، عظیم ترین ذات، ان سے عظیم کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مکالمہ ہوتا ہے امیر المومنین کا تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے۔ جب شہادت کی خبر نبی کریم کی زبان اقدس سے سنتے ہیں تو ایک سرور کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور یہ ابھی اسلام کے بالکل ابتدا کی بات ہے، آخر کی بات نہیں ہے، بالکل ابتدا کی بات ہے۔ جب جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر میں
कुफ़ार मरते हैं और मुसलमानों को फतह नसीब होती है। उसके बाद ओहद की जंग होती है। कुछ ही अरसे के बाद ओहद की जंग में बदर का बदला कुफ़ार उतारते हैं मुसलमानों की बाज़ गलतियों की वजह से और बाज़ ख़यानतों की वजह से, और मुसलमान ज़्यादा तादाद में शहीद होते हैं। ओहद का वाक़या बताता है कि अमीरुल मोमिनीन रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए, ज़ारो क़तार रो रहे थे। पूछा, या अली क्यों रो रहे हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि ए अली तुम शहीद हो जाओगे। आज मेरे इतने अजीज़ और प्यारे साथी, रिश्तेदार, दोस्त, करीबी, जानिसार शहीद हो गए, अली बच गया। चूँकि बच गया इसलिए रो रहा हूँ या रसूल अल्लाह, वो मौका कब आएगा जब मुझे भी शहादत नसीब होगी। अब ज़रा सोचिए, अली वो हस्ती हैं जो मतलूब आलम है, यानी पूरी दुनिया अली के पीछे है। अली किसके पीछे है? जामे शहादत के पीछे। इसका मतलब है शहादत की मौत इतनी अजीम मौत है कि अली जैसा यगाना हीरा उस शहादत के लिए रोता है और नबी करीम की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मैं फिर बच गया और मुझे शहादत नसीब नहीं हुई। इसका मतलब है शहादत बाजारों में बिकने वाली मौत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुंतखब बंदों को ये मौत अता करता है, हर एक को नहीं। इसलिए हमने देखा बड़े ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुजाहिदत में गुजार दी, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गए। जामे शहादत उनको वो नसीब नहीं हुआ। क्यों? कहीं ना कहीं कोई वजह थी जो अल्लाह ने उनको ऐसी मौत अता नहीं की। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोग बहुत कम अरसे में तरक्की करते हुए, उरूज की मंजिलें तय करते हुए उस मकाम पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मुंतखब करता है और उनको फिर ऐसी अनमोल मौत अता फरमाता है। इसलिए हम अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में देखते हैं कि जब आपके सरे अक़दस पर वार हुआ तो आपने फ़ौरन जो जुमला इरशाद फरमाया वो क्या है? फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। यानी अली की कामयाबी जामे शहादत नोश करने में है। खुर्रम ज़की अली का वो बेटा है। खुर्रम ज़की आज के दौर में अली की राह का वो मुजाहिद सिपाही है जिसने बहुत कम अरसे में अली की नामूस के दिफा के लिए, अली की औलाद के दिफा के लिए, अली की इमामत और विलायत के दिफा के लिए, अली के नज़रियात के दिफा के लिए, अली की आवाज़ पर लब्बे कहते हुए जहाँ जहाँ जुल्म था जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई, और जहाँ जहाँ मज़लूमियत थी मज़लूमियत की हिमायत में अपनी आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि अल्लाह को उसकी ये अदाएँ इतनी पसंद आईं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं अय्याम में 4 साल पहले उनको वो मकाम अता किया जो मकाम उसने हमेशा अपने औलिया के लिए मखसूस कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुर्रम ज़की को, उसकी सोच को, उसकी फ़िक्र को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसकी राह पर चलते हुए उस शऊर को, उस मारिफत को आम करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फ़रमाए ताकि हम उसके ज़रिए से अपनी आक़िबत संवार सकें और उस राह पर गामज़न हो सकें जो राह हमें अल्लाह तक पहुँचाने में तेज़ी हमें दिखाती है और जिस राह के नतीजे में हम अपने रब की रज़ा पा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ीम शहीद को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए और हम सब को भी हमारे इन अज़ीज़ तरीन शुहदा के साथ महशूर फरमाए। उनके दोस्तों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि शहीद खुर्रम ज़की की फ़िक्र को मरने न दें, उसकी फ़िक्र को ज़िंदा रखें, उसके अमल को ज़िंदा रखें, उसकी सोच को ज़िंदा रखें, उसकी जो मुस्बत एक्टिविटीज़ थी, तामीरी एक्टिविटीज़ थी, उन एक्टिविटीज़ को ज़िंदा रखें। उसके अंदर जो एक बेचैन रूह थी उस रूह को अपने अंदर ज़िंदा रखें और जिस राह में उस अज़ीम शहीद ने जामे शहादत नोश किया उस राह का राही बनकर ये साबित करें कि हम भी अमीरुल मोमिनीन के अदना सिपाहियों में से हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान ने हर फर्श अज़ा पर यह कहा है,
کہ اللہ سے ہر وقت یہ مظہر کی دعا ہے، تو مجھ کو بنا روضہ زینب کا مجاور، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر۔ اب میں نوآ خانی کے لیے دعوت دینا چاہوں گا بین الاقوامی شہرت یافتہ نوآ خان منقبت خواں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عرفان عزا، کاروان عزا عرفان حیدر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آج کی مجلس عزا میں نوآ خانی کے فرائض انجام دیں۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ یہ سبیلیں یوں ہی آباد رہے اہل عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے یہ علمداری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی، اصل میں زینب و سجاد کی خواہش تھی یہی، یہ عزادار رہیں یہ عزادار رہیں یہ عزاداری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبہ ان کا آپ کی چادر ہے، ان کے سینے پر اے میری بی بی داغ ماتم نشان حیدر ہے۔ اور ٹیم شہید خرم ذکی بھائی کی جانب سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام مرحومین ملت جعفریہ، اور بالخصوص وہ مرحومین اور شہداء جن کا اس دنیا میں اب کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، بالخصوص شہید خرم ذکی بھائی کے لیے، اور آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔